بسم اللہ الرحمن الرحیم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن سارے انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس کی بنیاد آپسی بھائی چارہ، الفت اور محبت پر قائم ہے. معاشرتی نظام میں سب سے زیادہ اہمیت میاں بیوی کے تعلقات کو ہے. میاں بیوی کے تعلقات اگر درست ہوں، خوشگوار ہوں، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، تو اس سے گھر کا نظام درست رہتا ہے. اگر گھر کا نظام درست ہو تو بچے درست رہتے ہیں، معاشرہ درست ہو جاتا ہے. اگر میاں بیوی میں بگاڑ واقع ہو جائے تو اس کی وجہ سے گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں روزانہ تو میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے اور ایسا معاشرہ کبھی پنپ نہیں سکتا. میاں بیوی میں اگر بگاڑ واقع ہو جائے، اس بگاڑ کی وجہ سے سب سے زیادہ خوشی ابلیس کو ہوتی ہے، جو ہمیشہ طاق میں رہتا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، ابلیس اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے، وہاں سے یہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کے لشکروں میں ابلیس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، ابلیس کا سب سے زیادہ مقرب شیطان وہ جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے. چنانچہ ابلیس کے لشکروں میں سے ایک شیطان ابلیس کے پاس آ کر کے کہتا ہے، میں نے فلاں کام کیا. ابلیس اس شیطان سے کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا. چنانچہ ابلیس کے لشکروں میں سے اور ایک شیطان آ کر کے ابلیس کو کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا، یہاں تک کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. یہ سننا ہوتا ہے کہ ابلیس خوش ہو جاتا ہے، شاباشی دیتا ہے، ابلیس اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہے. مختلف طریقے ہیں، مختلف ہیلے ہیں جن کے ذریعے سے شیطان میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے. ان میں سے ایک شک ہے، غلط فہمی ہے. شیطان شک اور غلط فہمی کا بیج میاں بیوی کے دل میں بوتا ہے.
بالآخر وہ تناور درخت بن جاتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے غلطیاں رشتوں کو اتنا کمزور نہیں کرتی ہیں جتنی غلط فہمیاں رشتوں کو کمزور کرتی ہیں۔ تو ایک شک ہے جس کے ذریعے سے ابلیس میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، اور دوسرا ہیلا، دوسرا طریقہ جس کے ذریعے سے ابلیس میاں بیوی میں جدائی ڈالتا ہے وہ ہے بیجا غیرت۔ میاں بیوی کے درمیان رونما ہونے والے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بڑا بنا کر کے دکھاتا ہے۔ اسی بنا پر میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ شیطان کو درمیان میں آ کر کے پھوٹ ڈالنے کا موقع نہ دے۔ نکاح کے ذریعے سے میاں اور بیوی پر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اگر میاں اور بیوی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے شریعت نے جو حقوق عائد کیے ہیں بحیثیت شوہر، بحیثیت بیوی، ان کو معلوم کریں، ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، شوہر یہ سوچیں بیوی میرا حق ادا کرے یا نہ کرے، میں تو بیوی کا حق ادا کر دوں گا۔ بیوی یہ سوچے شوہر میرا حق ادا کرے نہ کرے، میں تو اس کا حق ادا کر دوں گا، اس لیے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کا جواب دینا ہے۔ پہلے ہم شوہر پر بیوی کے جو حقوق ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد بیویوں پر شوہروں کے جو حقوق ہیں اس کو معلوم کریں گے۔ شوہروں پر بیویوں کے بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے کچھ مالی حقوق ہیں، کچھ غیر مالی حقوق ہیں۔ مالی حقوق میں پہلے نمبر پر ہے مہر۔ نکاح کی وجہ سے جو مال عورتوں کو دیا جاتا ہے اسے مہر کہا جاتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عورتوں کے لیے ایک خالص عطیہ ہے، یہ عورتوں کی تکریم ہے، ان کی عزت ہے، یہ عورتوں کی قیمت نہیں ہے۔ مہر کی ادائیگی شوہروں پر واجب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر خوشی بخوشی ادا کر دیا کرو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی کی اطلاع دیتے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ عہد نبوی میں شادیاں کس قدر سادگی سے انجام پاتی تھی آپ اندازہ لگائیں۔ ایک جلیل القدر عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے شادی کر لی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں انوائٹ نہیں کیا۔ کسی طرح کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، آپ چہرے پر جو ہے زردی دیکھ کر کے پہچان گئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا۔ پوچھا مہر میں کیا دیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کھجور کی گٹلی کے وزن کے برابر سونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برکت کی دعا دی، اور ساتھ ہی فرمایا اولی ملو بھی شادی، ولیمہ کرنا گرچہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول میں اس لیے آئی ہوں تاکہ اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دوں، تاکہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر نظر دوڑائی، پھر آپ نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اس عورت نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا ہے، وہ عورت وہیں بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول اگر آپ اس عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس عورت کا نکاح آپ مجھ سے کرا دیجیے، میں نکاح کر لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اللہ کے قسم میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جا کر کے گھر کی تلاشی لو،
کچھ بھی مل جائے تو لے آنا. چنانچہ وہ صحابی رسول گئے, گھر کی تلاشی لی, واپس آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم مہر میں دینے کے لیے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے واپس کر دیا, جاؤ ولو خاتم من حدید, لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہ لے آنا. گئے دوسری بار کہنے لگے اللہ کے رسول مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہیں, دستیاب نہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جو میرا تہبند ہے, یہ جو میری چادر ہے جس کو میں اوڑھے ہوئے ہوں, اپنی آدھی چادر بطور مہر اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی چادر سے تمہاری بیوی کیا کرے گی؟ اگر وہ پہنے گی تو تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا, تم پہنو گے تو اس کے لیے کچھ نہیں بچے گا. چنانچہ وہ صحابی رسول وہیں بیٹھ گئے, مجلس لمبی ہو گئی, اٹھ کر جانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا آؤ ادھر. چنانچہ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, پوچھا قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. آپ نے پوچھا کیا بنا دیکھے یہ صورتیں پڑھ سکتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے زبانی یاد ہیں صورتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ, میں نے اس عورت کا نکاح تم سے کر دیا ہے, مہر یہ ہے, جو صورتیں تمہیں یاد ہیں وہ صورتیں تم اپنی بیوی کو یاد دلا دو. تو مہر میں ضروری نہیں ہے کہ سونا چاندی ہی دیا جائے, تعلیم قرآن کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے. کچھ مادی چیز ہونا ضروری نہیں ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے سابقہ شوہر وفات پا گئے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے پیغام نکاح بھیجا ام سلیم کو. ام سلیم رضی اللہ عنہ کہنے لگی میں ایک مومنہ خاتون ہوں, تم مشرک ہو. ایک مومنہ عورت کا نکاح ایک مشرک سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو, میں تو رب العالمین کی عبادت کرتی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا ابو طلحہ کو, کہا کہ اے ابو طلحہ تم اسلام قبول کر لو, میں تمہارے اسلام کو ہی مہر بنا لوں گی. مجھے کسی اور مہر کی ضرورت نہیں ہے, مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے, اسلام قبول کر لو, تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر بن جائے گا. چنانچہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو معلوم ہوا تعلیم قرآن ان سب چیزوں کو مہر بنایا جا سکتا ہے. مہر خالص عورت کا حق ہے, اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر شوہر اس کے مہر میں تصرف نہیں کر سکتا. الا ہے کہ اگر عورت خوشی سے اپنے مہر میں کا کچھ حصہ شوہر کو دے تو شوہر کے لیے کھانا جائز ہے. اللہ نے فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اگر بیویاں خوشی سے اپنے مہر میں سے کچھ دیں تو پھر خوشی سے کھاؤ, بشرط یہ کہ انہیں فورس نہیں کیا جائے گا, انہیں دباؤ نہیں ڈالا جائے گا. اگر وہ اپنی خوشی سے راضی برضا اپنے مہر میں سے کچھ دیں تو شوہروں کے لیے کھانا جائز ہے. ہاں ایک صورت ایسی ہے جس میں عورت اپنا حق مہر کھو دیتی ہے, وہ ہے خلا. اگر عورت شوہر سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے تو پھر شوہر اپنا مہر بیوی سے واپس لے سکتا ہے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہنے لگی اللہ کے رسول ثابت بن قیس بڑے اچھے صحابی ہیں, میں ان کے اخلاق میں ان کی دینداری میں کوئی عیب نہیں پاتی, بڑے دیندار اچھے اخلاق کے ہیں, لیکن میں اسلام کے بعد کفر کو ناپسند کرتی ہوں, ہماری جوڑی سٹ نہیں ہو رہی ہے, ان میں کوئی عیب نہیں ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے, میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے پوچھا ٹھیک ہے
شوہر نے مہر میں جو تمہیں باغ دیا تھا باغ واپس کر دو گی؟ کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, کہا اقبل الحدیقۃ وطلقھا, جو تم نے اپنی بیوی کو مہر میں باغ دے رکھا تھا وہ باغ واپس لے کر کے آپ کی بیوی کو اپنی زوجیت سے جدا کر دو. تو خلا میں عورت اپنا حق مہر کھو دیتی ہے, لیکن طلاق میں نہیں. طلاق میں مرد کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے, یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت سے مہر لے لے. اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اگر ایک کو طلاق دے کر کے دوسری عورت سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اور تم نے مہر میں قنطار دے رکھا ہے, قنطار ڈھیر ہے, سونے چاندی کے خزانوں کا ڈھیر, تو مہر زیادہ سے زیادہ بھی مقرر اور متعین کی جا سکتی ہے. کہا کہ اگر تم نے کسی کو خزانوں کا مالک بنایا ہے, ڈھیر اگر تم نے ان کو دیا ہے, فلا تأخذ منه شيئا, کیونکہ طلاق تم دے رہے ہو, مہر لینے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے, لے بھی کیسے سکتے ہو؟ وقد افضى بعضكم الى بعض, تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو, تم نے بیویوں سے فائدہ حاصل کیا ہے, لے کیسے سکتے ہو؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے مقبوض ناپسندیدہ انسان وہ ہے کسی عورت سے شادی کرتا ہے, اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے, طلاق دیتا ہے, مہر کھا جاتا ہے. تو مہر کھانے والے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مقبوض اور ناپسندیدہ انسان قرار دیا ہے. شوہروں پر بیویوں کے جو مالی حقوق ہیں ان میں سے ایک نفقہ فراہم کرنا ہے, سکنا فراہم کرنا ہے, یعنی خرچہ دینا, ان کے اخراجات برداشت کرنا, انہیں رہائش فراہم کرنا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام کیوں بنایا ہے, مرد کو حاکم کیوں قرار دیا ہے؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو وہ فطری صلاحیتیں ہیں جو کہ اللہ نے مرد کو عطا کی ہیں, اور دوسری وجہ وہ بما انفقوا من اموالہم, اس لیے کہ مرد اپنا مال بیویوں پر خرچ کرتے ہیں. تو جتنی بھی فائنانشیل ذمہ داریاں ہیں وہ ساری ذمہ داریاں اسلام نے مرد پر عائد کی ہیں. مرد کو چاہیے کہ محنت کرے, بیوی بچوں کے اخراجات پورا کرے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عورتوں سے متعلق اللہ سے ڈرو, تم نے اللہ کے امان سے انہیں لیا ہے, اللہ کے کلمے سے تم نے ان کی شرمگاہوں کو, ان کے سطر کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے. دستور کے مطابق ان کے کھانے اور ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا تمہارے اوپر بیویوں کا حق. ایک حدیث میں نبی نے فرمایا آدمی کی گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جس کے اخراجات کا وہ ذمہ دار بنایا گیا تھا, ہاتھ روکے. تو یہ شوہروں کی ذمہ داری ہے, محنت کریں, کمائیں, گھر کی جو باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں, فائنانشیل جو ذمہ داریاں ہیں, وہ سب شوہروں پر ہیں. اگر بیوی مالدار ہے, شوہر مفلس ہے, بیوی ہیلپ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, لیکن شوہر دباؤ نہیں ڈال سکتا. عورت اپنے مال کی وہ خود مالک ہے, لیکن شوہر فورس نہیں کر سکتا. اگر شوہر بخیلی کرے بیویوں کو مال دینے میں, تب کیا وہ شوہروں کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے سکتی ہیں؟ ہند ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, کہنے لگی اللہ کے رسول ابو سفیان بڑے بخیل آدمی ہیں, اتنا مال نہیں دیتے ہیں جس مال سے میرے اور میرے بچوں کی ضروریات پوری ہو جائیں. اگر میں ان کے علم میں لائے بغیر ان کے مال میں سے, ان کے پیسوں میں سے اتنا لے لوں جس سے میرے اور میرے بچوں کے اخراجات پورے ہو جائیں, تو کیا جائز ہے؟ کیا اس میں گناہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شوہروں کو علم میں لائے بغیر اتنا مال لے لیتی ہو جس سے تمہارے اور تمہارے بچوں کے اخراجات پورے ہو جاتے ہوں, تب گنہگار نہیں ہو, بشرطے کہ فضول خرچی نہ کی جائے. اور
بیجا چیزیں خرید کر کے شوہروں کا پیسہ ضائع نہ کیا جائے دستور کے مطابق. اگر واجبی حق نہیں دے رہے ہیں تب بقیہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے, اپنے شوق پورا کرنے کے لیے اگر عورتیں شوہروں کے علم میں لائے بغیر ان کے مال میں سے کچھ دیتی ہیں تو وہ گنہگار ہوں گی. اپنے شوق پورا کرنے کے لیے واجبی حق ہے, نہیں ادا کرتے ہیں تو لے سکتے ہیں. تو غرض یہ کچھ شوہروں پر بیویوں کے مالی حقوق رہے. غیر مالی حقوق بھی ہیں. غیر مالی حقوق کیا ہیں شوہروں پر بیویوں کے, انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں اس پر بھی گفتگو ہوگی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن